وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین متین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ مبارکہ سورہ انفال کی جو 65 ہے، اس میں دو بڑی اہم چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز وہ جنگ کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو تیار کیا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برانگیختہ کیجیے مومنوں کو جہاد پر، جہاد کی تیاری کیجیے، ان کو جہاد کے فضائل بتائیے، ان کو خدا کی راہ میں لڑنے والے کا مرتبہ بتائیے، جس کو مقام شہادت ملے اس کا کتنا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ جو دشمن پر فتح حاصل کر لے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ایک لقب ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے رؤوف اور ایک لقب ہے رحیم۔ آپ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام کریم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم جیسے بھی تصور لاتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کرم کی، فضل کی، رحمت کی، یہ ساری اس طرح کی پوزیشن اور کنڈیشن بنتی ہیں، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ لڑائی کے لیے ایمان والوں کو تم تیار کرو۔ اب لڑائی جو ہے اور رحمت، یہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو ضدیں ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف فرمانے کے لیے کہے تو وہ معاف کرنا بھی عین اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اگر کسی جگہ پر رب تعالیٰ حکم دے لڑائی کرنے کا تو یہ بھی عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم کی فرما برداری ہے۔ میں اس کی بڑی سادہ سی مثال پیش کرتا ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہو تو اس کے آپریشن کے لیے ہم ڈاکٹر سے الجھ پڑتے ہیں کہ ہمیں جلدی کیوں نہیں ٹائم دیا جا رہا، ہمارے مریض کا آپریشن جلدی کیوں نہیں کیا جا رہا، حالانکہ جسم کے اوپر کٹ لگانا یہ بڑی ظلم کی بات ہے۔ نہ انسان کو خود اجازت ہے کہ کسی کو زخمی کرے، کہ نہ اس بات کی اجازت ہے کہ خود اپنے آپ کو زخمی کرے، یعنی اپنے جسم کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم بعض اوقات ڈاکٹر سے الجھ رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ تم ہمارا آپریشن لیٹ کر رہے ہو۔ یہ ساری کی ساری مخلوق بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم
کے اندر کچھ فساد برپا ہو جائے، یعنی جسم کو خراب کرنے والے عنصر پیدا ہو جائے، تو پھر ان کا ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاد کا فقط مقصد یہ ہے، وگرنہ قطعاً کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، قتل و غارت گری مقصود نہیں ہے، بلکہ زمین پر وہ لوگ جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہے، تاکہ باقی سارے لوگ امن میں آ جائیں۔ میں اس سے پہلے اس کی لمٹس آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ جانوروں کو قتل نہیں کرنا، درخت کو پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو خراب نہیں کرنا، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، جو عبادات میں مصروف ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، جو میدان جنگ میں آ جائیں ان پر اسلام پیش کریں، قبول کر لیں تو جنگ ختم، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اپنے دین پہ رہیں اور ماتحت ہو جائیں، جنگ ختم۔ آخری بات جا کر جہاد کی تھی، لڑائی کی تھی، تو فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ میں یہ کہتا ہوں جو رحمتوں والا نبی ہے، اس نبی کو جب رب فرما رہا ہے کہ آپ جہاد کے لیے مومنوں کو تیار کیجیے، تو پھر کتنی اہم ضرورت ہے جہاد، جس کے سبب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان والوں کو اس کے لیے تیار کیجیے۔ میں نے اس سے پہلے ایک آیہ مبارکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ تفصیل واضح طور پہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ رب تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم جنگی تیاری میں اپنے آپ کو قوت کے اعتبار سے مضبوط رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس کے وہ خوف زدہ ہو جائے کہ اتنی تیاری ہے ایمان والے کی، لیکن اگر سرے سے جہاد کا انکار ہی کر دیا جائے یا سرے سے جہاد کے کانسیپٹ کو بدل کے رکھ دیا جائے۔ دیکھیے ہم بڑے عجیب سے دور سے گزر رہے ہیں، جس دور میں بہت سے مصلحت پسند اور خوف زدہ جو یورپین ماحول سے خوف زدہ ہیں، وہ جہاد کی نئی نئی تعویلیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی ایک اسی طرح کی جسارت کی تھی کہ جہاد کے کانسیپٹ کو ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، ہمارے دین اسلام کا ایک پورا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے دشمن کفر کے خلاف کلمت اللہ کی بلندی کے لیے لڑنے کی، تو پھر تمہاری قوت اور طاقت اتنی ہونی چاہیے جس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اپنے دشمن کی سازش سے کبھی بھی عدم علم نہیں ہونا چاہیے، ان کے تمام منصوبوں کا علم ہونا اور باخبر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 10 جو ہیں وہ صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 صبر کرنے والے ہیں، 20 صبر کرنے والے ہیں، تو کتنوں پہ غالب آ جائیں گے؟ 200 پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جو مجاہد ہے وہ 10 پر غالب ہے، 10 پر اس کو غلبہ ہے، 20 کا ذکر ہے، اور وہاں اس کے مقابل میں کیا ہے؟ 200 ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تمہارے غلام 100 ہوں اور وہ صبر کرنے والے ہوں اور وہ آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے ہوں، تو پھر وہ 1000 پر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ جو کافر ہیں، تمہارا انکار کرنے والے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر جذبہ ایمانی مضبوط ہو، جتنا زیادہ جذبہ ایمانی میں قوت ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا، جتنا زیادہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی ہوگی، اتنا ہی وہ کفر پر غالب آتا جائے گا۔ یعنی اگر 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب ہے، اور اگر 100 ہوں تو وہ 1000 پر غالب ہے۔ کہاں 100 اور کہاں 1000،
ہم نے اس کا ایک منظر غزوہ بدر میں دیکھا ہے کہ 313 تھے، اپنے سے 3 گنا زیادہ کے خلاف بغیر ہتھیار کے جنگ میں کود پڑے، یہ ہاتھ کے لیے میدان عمل میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح عطا فرما دی۔ مومن کے پاس وہ قوت ہے جو کفر کے پاس نہیں ہے، کافر کے پاس نہیں ہے۔ مومن کے پاس قوت ہے ایمان کی قوت، مومن کے پاس قوت ہے اللہ پر توکل کی قوت، مومن کے پاس قوت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کے امتی ہونے کی قوت۔ آج کفر کے ایوانوں میں زلزلہ اسی لیے طاری ہے کہ یہ اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغی نہیں کرتے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انسان لڑائی سے تب بھاگتا ہے جب اس کو ڈر لگتا ہے، تو یہ بے خوف یہ قوم، یہ امت، یہ گروہ ہم کیا کریں، ان کا حل کیا نکالیں؟ تو انہوں نے ایک ہی حل نکالا کہ ان کا تعلق ان کے رسول کے ساتھ کمزور کر دیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت کو کمزور کرو۔ جتنا یہاں پہ کمزور ہوگا تو یہ جان دینے سے بھی ڈریں گے۔ وگرنہ غزوہ احد میں دیکھا تھا کہ صحابی جو تیر آ رہا تھا اپنے چہرے پہ کھا لیتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی ہاتھ آگے کر رہا ہے، کوئی چہرہ آگے کر رہا ہے، پتہ بھی ہے تیر آئے گا، زخمی ہوں گے، مرد خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کسی تیر کو آنے نہیں دیا۔ اسی طرح آج بھی مومن میں ایمان کا جذبہ اسی طرح باقی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آج جذبہ جہاد ایمان والوں کو وہی عطا فرمائے جو اصل روح ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔